السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ کچھ ہم پاکستان کی اور کچھ تھوڑے سے بین الاقوامی اہم جو معاملات ہیں اس پہ کوشش کریں گے اپنا تجزیہ پیش کریں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو اس چینل کی خبریں درست لگتی ہوں اور آپ اگر مطمئن ہوں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں اور اپنے دوستوں سے بھی اس چینل کے بارے میں ضرور گفتگو کریں اور ان کے ساتھ ڈسکس ضرور کریں تاکہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکیں اور وہ بھی کچھ ہمارے چینل کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ جو معاملات اس وقت پاکستان کے چل رہے ہیں اس میں جسٹس منصور کو روکنے کی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور موجودہ حکومت نے جو کی تھی وہ کامیاب رہی، کسی حد تک یہ ہونی بھی تھی۔ یہ چینل آپ کو کہتا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اگر وہ رہ گئے تو بھی حکومت کی جو ہوتا ہے وہ سنا نا مثال آپ نے کہ چت بھی میری اور پٹ بھی میری، اگر قاضی فائز عیسیٰ رہ گئے تو بھی سکے کے دونوں حصے پہ حکومت کا قبضہ ہوگا، کچھ بھی گرے آ کے یعنی بیٹنگ جو ہے نا وہ حکومت ہی کرے گی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے لیکن سکے کا دوسرا جو رخ آیا وہ بھی پھر حکومت کے فیور کا ہی آیا۔ اب اس کے فوراً بعد ہی آپ دیکھیں کہ سارے معاملات جو ہے جیسا کہ کہا گیا تھا کہ ہوں گے، لوگوں کے خلاف سارے معاملات جس کا ایک اندیشہ تھا جو ہم نے بھی کیا اور بہت سارے کچھ لوگوں نے کیا وہ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہیں سب چیزیں ہوتی بھی۔ صدر مملکت کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ اب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ نہیں ہوگا، کچھ نے تو کہنا شروع کر دیا کہ نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوگا، کچھ نے کہا تھا کہ جناب وہ منع کر دیں گے اپنا آفریدی صاحب۔ میں نے کیا کہا تھا آپ کو اس چینل سے، میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ دیکھیے اس کی وجہ میں نے بتا دی تھی آپ کو، میں نے ٹویٹ بھی کیا، آج پھر میں نے ٹویٹ کیا تھا، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال ہم تو دیکھیے میں نے ایک بات پہلے کی کہ ہم آپ کو صحیح بات بتاتے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے اوپر ڈنڈا لے کے اس کو باور کرانا چاہتے ہیں، ہم ایک بات کر دیتے ہیں جو سچ ہوتی ہے، جو دیکھ رہے تھے وہ بتا دیتے، فیصلہ آپ کے اوپر تھا، مانے نہ مانے وقت آپ کو بتائے گا کہ کیا اس چینل کی بات صحیح تھی کہ نہیں۔ دیکھیے یہاں ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی جب سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے ایک مختصر فیصلہ دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ جو مختصر فیصلہ ہے در حقیقت یہ عوام کو ایک راستہ دکھایا گیا ہے، وہ راستہ یہ دکھایا گیا ہے کہ ججز جو ہیں پریشان ہو گئے ہیں، 6 ججز جو تھے ہائی کورٹ کے انہوں نے بغاوت کی، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ حکومت پھر بھی ڈٹی رہی، اور نہ صرف ڈٹی رہی بلکہ ہوا یہ کہ وہ جو 6 ججز تھے ان کے خلاف کہیں نہ کہیں کارروائیاں بھی شروع کر دی حکومت نے۔ تو پھر آخر میں جو 8 ججز تھے انہوں نے پھر ہمت کی اور ایک فیصلہ مختصر جاری کیا اور قوم کو یہ بتایا کہ جناب دیکھیں یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے یہ جو ہے آپ کے مینڈیٹ کو چوری کرنے میں حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ یہ ایک اصل میں بڑا اشارہ تھا قوم کو کہ قوم کو یہاں مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، بڑے پیمانے پہ ایجیٹیشن ہونا چاہیے تھا، جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ کو جانا چاہیے تھا، فوری طور پر جاتے ہیں، گھیراؤ کوئی قانونی چیز ہے۔ وہ دیکھیں نا جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، 9 مئی میں ہوا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ہماری فوج کے جو ہے تنصیبات کوئی بھی تھا، مجھے نہیں پتا فالس فلیگ تھا نہیں تھا، شک تو اب ہمیں بھی ہوتا ہے ساری باتیں دیکھ کے، کیونکہ ثبوت ہی کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ فالس فلیگ بھی تھا تو اگر وہاں فالس فلیگ ہوا تو یہاں تو آپ کم از کم جا کے کم از کم اس کا گھیراؤ کم از کم کر سکتے تھے کہ یار قوم کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور مطلب قوم کو غصہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہم نے اس حکومت کو لے کے آیا، ہمارے چلتی ہوئی حکومت تھی، ہمارے حالات بہتر ہو رہے تھے، وہاں جا کے غصے کا اظہار کرتے تو کچھ بات ہوتی، لیکن کچھ نہیں ہوا، پھر بیٹھے رہے کورٹ کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کورٹ کا فیصلہ ہے، 8 ججوں نے پھر ایک فیصلہ دیا، پھر بھی کوئی نہیں نکلا، پھر اس کے بعد ایک بڑا واضح اور آخری فیصلہ دیا انہوں نے، اس کے باوجود بھی کوئی نہیں نکلا۔ تو وہ انہوں نے دیکھ لیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ جو بات یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا، یہ آپ کو فیصلے بتا رہا ہوں جو پسے پردہ بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں جب دیکھ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان کے لیے کھڑا ہونا بیکار ہوگا، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے جناب وہ فلانا چلا گیا، مل گیا، یہ ہو گیا، کل خان باہر آ گیا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور تو سوال ہی نہیں پیدا تھا۔ لوگوں نے تو حتیٰ تک یہ تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ جسٹس منصور نے آتے ہی حکومت کو گرا دینی ہے۔ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ جسٹس منصور نہیں آ رہے جسٹس منصور، اس لیے کہ جو جسٹس منصور کو لانے والے ہیں
یا جو جسٹس منظور کو روکنے والے ہیں، لانے والے تو ہل جل نہیں کر رہے، جو لا سکتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، لیکن جو روکنے والے ہیں وہ طاقت کے ساتھ آگے آ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس منظور کو جو لانے والے ہیں وہ کمزور پڑ رہے ہیں، ان کو موقع مل رہا ہے لیکن وہ نہیں آ رہے، تو ان کے حوصلے بڑھتے رہے، نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب آج بھی لوگ صبح مجھ سے کافی لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں کے میسیج آئے، میں نام نہیں لیتا لوگوں کی، ایک بری بات ہوتی ہے کسی کی کو بات کرنا، بہت سارے لوگ ہیں آپ کو بتاؤں کہنے کہ نہیں جناب اب وہ فیصل صاحب اب وہ آج جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوگا، وہ آج صبح آپ دیکھیے گا، کل بھی لوگوں نے کہا کہ وہ انکار کر دیں گے، میں نے کہا کوئی انکار نہیں کرے گا بھائی، آپ کی معلومات ہے تو ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ میری معلومات ہے کہ وہ کوئی انکار نہیں کریں گے، اور آج آپ نے دیکھ لیا خبریں آ گئی، وہ گئے، وہ جا کے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی، یحییٰ صاحب نے، جسٹس یحییٰ آفریدی نے، ان کو مبارکباد ملی قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے ساری فائلیں پھولیں دیکھنا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا ججز جو تھے نا، 8 ججز یا جو بھی ساتھ تھے قوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے، انہوں نے قوم کی صورتحال کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی خاطر اپنے مستقبل کو نہ تباہ کیا جائے، حکومت سے ٹکرانا ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو کچھ ججز نے تو فیصلہ کر لیا کہ اپنے ساتھی جج کے ساتھ جو بھی آئے جیسے بھی آئے بٹ ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس چیز کو تو آپ بھول جائیں، جو خبریں آ رہی تھیں کہ 11 ججز بیٹھ گئے ہیں، 25 ججز بیٹھ گئے ہیں، فیصلہ کیا ہے، ہوا تھا فیصلہ، بہت کچھ باتیں ہو رہی تھی لیکن وہ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اصل وجہ آپ کو میں نے بتا دی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں کچھ اور ہو جائے غیب کا علم، کیونکہ فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ابھی تک کا یہ فیصلہ میں بتا رہا ہوں پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے تک کا یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ اچھا دوسرا ایک خبر بڑی آئی جناب، وہ کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر یہ کہا گیا، جو بڑی اہم خبر اور بڑی بریکنگ نیوز چل رہی تھی، قومی اسمبلی میں کہا گیا کہ وہ عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ کچھ خفیہ والے آئے تھے، آئے ہوں گے، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن آئے ہوں گے، مجھے معلوم ہے پاکستان میں بھی سیاست کرتا رہا ہوں، خفیہ والے تو ہمارے جو ہے نا غیر مرئی یا خلائی مخلوق ہر جگہ موجود ہے، ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آئے تھے اور انہوں نے جناب وہ ثبوت بھی دیے، لیکن جو کہا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی جو کمیٹی تھی اس نے کہا کہ جناب یہ تو جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے جھوٹ قرار دے کے ان کو کہہ دیا کہ یہ تو سب غلط ہے، کچھ نہیں ہے، سب انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو ٹھیک ہے جناب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو، لیکن مجھے اس بات پہ جو خوشی ہے کہ انہوں نے کوئی قرآنی حدیث انہوں نے کوئی حدیث یا کوئی حدیث وغیرہ کا یا کوئی اور کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ دینی کوئی بات یا کوئی قرآن کی آیت یا کوئی ایسی چیز نہیں انہوں نے بھی پڑھ دی، کیونکہ آج کل تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے نا کہ ہر شخص اپنی بات منوانے کے لیے قرآن کو بیچ میں لے آتا ہے یا حدیث کا سہارا لیتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں، قرآن اور حدیث کے معاملات جو ہیں بلا شبہ وہ ہماری زندگی میں ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمیں پہلے اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کا حوالہ جب ایک عام آدمی اس سیاست کے اندر یا چھوٹی موٹی چیزوں میں جب آپ دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قول کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں نا اس میں کہیں فرق ہوگا تو میں اپنی بات کو وزن لانے کے لیے میں کہیں نہ کہیں پھر اس کا حوالہ دوں گا۔ میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 ہیں تو آپ کو نظر ہونا چاہیے کہ فیصل صاحب 2 بتا رہے ہیں، میں خود کہوں کہ جی مجھے تو 2 نظر آ رہے ہیں لیکن لوگوں کو اگر نظر نہیں آیا تو لوگ پوچھیں گے کہاں ہیں، تو پھر میں ان کو پھر کوئی نہ کوئی حوالہ دوں گا، آپ سمجھ رہے میری بات۔ تو ہمارے اصل میں قول و فعل کے اندر بہت فرق ہے، تو لہٰذا ہم لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں دین کا سہارا لیتے ہیں، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال خوشی ہے کہ ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی کوئی جناب کو حدیث سنا دیں کہ جناب وہ ایسا ہوا تھا اور یہ جھوٹے ہیں اور ان کو یہ تو کاذب ہے اور ان کو یہ کر دینا چاہیے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری بات جو اہم ہے، خبریں تو آپ سارے دن صبح ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک چلتی رہتی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ساری سرکاری ہوتی ہیں، لیکن اہم چیزیں جو ہوتی ہیں نا بس پہ دیتا ہوں۔ دوسری اہم چیز ایک یہ ہے کہ ایک خبر اور چلی کہ وہ جناب وہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے نا ایک وہ بھی فوری طور پر بن گئی ہے۔ اس میں یہ بنا ہے کہ جناب جو یوٹیوبرز ہیں اور جو آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ یہ چینل نے آپ کو کیا کہا تھا کہ 26ویں ترمیم جب آ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا پھر بہت سارے جنہوں نے کمانا تھا نا کما لیا، جھوٹی سچی خبریں دے کے خوب نوٹ چھوڑ کما لیا آگے پیچھے، اب وہ ان کا ٹائم ختم ہے، اب وہ بس یہ کام آپ سمجھے کہ اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے کہ خان کا تو نقصان ہوا ہی ہوا، کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے خان چھوٹ رہا ہے، خان آ رہا ہے باہر، اور آپ دیکھ لیں کوئی بھی نہیں ہوا۔ یہ جو میں نے کہا نا 8 ججوں کی جو مایوسی کے اندر سب سے زیادہ میرے جو دوست ہیں نا، میرے تمام دوست، میرے ساتھی، مجھ سے معتبر، مجھ سے اچھے لوگ، میں پروفیشنل یوٹیوبر تو نہیں ہوں لیکن میرے دوست، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے خان صاحب کی حمایت کے اندر، جھوٹی خبریں دے کے کہ خان آ گیا، بس یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال یہ چیزیں ایک ایسی ہیں کہ جس کا ایک زخم جو ہے نا ہمیشہ تازہ رہے گا، اور
کہا یہ بھی جا رہا تھا حکومت کی طرف سے کہ جناب جب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تو آپ دیکھیے گا کہ فیصلے ایسے ہوں گے چھٹیوں میں. کیسے؟ چھٹیوں میں ہوں گے. انہوں نے کہا تاڑا صاحب کی باتیں سنی نا آپ نے, ایسے زبردست فیصلے ہو رہے ہیں جناب. میں آپ کو بتاؤں کہ انصاف آپ کے گھر کے باہر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے. بشرا بیگم کی ضمانت ہو گئی ہے, ابھی تک وہ جیل سے باہر نہیں آ سکی. اتنا اچھا نظام ہو رہا ہے ابھی 26ویں ترمیم کے آنے کے بعد. یہ آپ کو میں نے پہلی مثال دی ہے. اتنا اچھا نظام ہو رہا ہے کہ وہ ضمانت ان کی ہو گئی ہے, جیل سے باہر نہیں آ گئی, سارے ججز باہر چھٹی بھی چلے گئے. کتنی اچھی ترمیم ہے, کتنا تیزی سے انصاف مل رہا ہے نا قوم کو, ہے نا. پھر آپ یہ نہ کہیے فیصل بھائی نے بتایا نہیں, بتا دیا آپ کو. جناب میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا موجودہ حکومت یا موجودہ سیٹ اپ جو کوئی بھی, یہ سسٹم جو سسٹم اب چل رہا ہے نا, اس نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. یقین کریے میں اس سسٹم نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اس سے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم اس کو جانا پڑے گا. جو کوئی بھی چلا رہا ہے اس کو, ہو سکتا ہے اس میں کوئی میرا بھائی ہو سکتا ہے, کوئی میرا چچا ہو سکتا ہے 2-4 کوئی میرے رشتے دار ہوں, جو بھی سسٹم کو چلا رہے ہیں نا, اس سسٹم کو جانا ہوگا. کیونکہ اس سسٹم نے, جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ اس سسٹم کے اندر جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے 2-4 لوگ ہیں, جو کوئی بھی ہیں, انہوں نے نہ صرف ریاست کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ ملک کو بھی نقصان پہنچایا اور ریاست کو بھی تباہ و برباد کر دیا. ادارے بدنام ہو گئے ہمارے اس سسٹم کی وجہ سے. جو چل رہا ہے نا یہ اس کی وجہ سے غلط فیصلے کر کے نا سارے کے سارے ادارے بھی بدنام ہوئے. سیاست تو خیر ہے ہی ہماری بدنام, عدلیہ بھی ہماری بدنام ہوئی. کہیں جو ہمارے جو دفاعی ادارے, جو ہمارے جری فوجی ہیں, جن کو ہمیشہ ان کی قربانیوں کی قدر جو ہے ہمارے دلوں میں رہتی ہے. فوج کی محبت ہمارے دل سے کوئی کم نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دے, یہ ہو رہا ہے ہونے دے. مجھے پتا ہے کہ 1-2 لوگ کر رہے ہیں, ساری فوج نہیں کر رہی, سارا نہیں کرتے. اسی لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. ہم جو وردی والے کہتے ہیں تو وردی والوں کے اندر پولیس والے بھی ہوتے ہیں, وردی والے میں ایف آئی اے بھی ہوتی ہے, وردی والے میں ایف آئی یو بھی ہوتی ہے. بہت ہوتے ہیں وردی والے, سارے ہی ہوتے ہیں وردی والے, بہت سارے ہوتے ہیں. امیگریشن والے بھی وردی والے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کسٹم والے بھی وردی والے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ میں آتی ہے, ایک چیز نہیں. تو سب میں سے نا کچھ چیزوں کے نا ایک اشرافیہ کا ایک گروپ ہے, وہ گروپ بیٹھ گیا ہے اس سسٹم بن کے نا, اور انہوں نے اپنے ساتھ 2-4 یہ لفندر قسم کے مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ زرداری گروپ اور فلانا گروپ اور فضلو گروپ اور یہ سارے خاندانی چندے ملا کے نا چلا رہے ہیں. یہ جو سسٹم جو چلا رہے ہیں نا, یہ سسٹم انہوں نے ریاست کو تباہ کر دیا. اس سسٹم کو گرے گا اور یہ جائے گا. اور آپ یقین کریں کہ میں جیسا پہلے کہتا رہا ہوں نا, میری باتوں کا اب کیونکہ اب ایک چیپٹر تو ختم ہو گیا نا عمران والا. میں کہتا تھا کہ عمران خان باہر نہیں آ رہا, تو لوگ نہیں سنتے تھے. اب یہ بات پہلے میں نے کہی تھی, اس کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ چیپٹر جو میں کہتا تھا, یہ چیپٹر گرے گا اور یہ گرے گا, بہت بری طرح سے گرے گا سسٹم. اور جب یہ جائے گا نا تو بہت سارے بدماش ہو سکتے ہیں شاید لپٹ جائیں, مجھے نہیں پتا. کیونکہ وہ جب لپیٹے گا نا تو ایک دم جب لپیٹے گا نا تو کسی کی ٹانگ پھنس جائے گی, کسی کا ہاتھ. وہ دیکھا نا قالین اگر بیٹھے وہ لوگ ادھر ادھر سے اور ایک دم زلزلہ آیا کچھ قالین کو کھینچے تو کسی کی ٹانگ پھنس جائے گی, کسی کا پیر پھنس جائے گا. اس قسم کی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. جب یہ سسٹم جائے گا نا تو کسی کی ٹانگ پھنسے گی, کسی کی گردن پھنسے گی, کسی کا منہ پھنس جائے گا, کسی کا کان ادھر سے کٹ جائے گا. بہت سارے لوگ جو ہے نا ڈیمیج ہوں گے. دیکھتے یہ کب ہوگا, لیکن ہوگا جلدی. کیونکہ اب یہ سسٹم جو ہے نا یہ اس طرح چل نہیں سکتا. اب ملک کا بڑا نقصان ہو گیا. یہ تو خیر پاکستان کی خبریں تھیں, آپ کو پتا ہے اب یہی تماشا ہوتا رہے گا یہاں پہ, اور اس کے علاوہ تو کوئی خاص خبریں ہیں نہیں. وہ آپ باقی ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں, ٹی وی نامہ. اہم خبریں جو ہے وہ یہ ہے جناب دنیا کی, اس پہ ذرا غور کریں. دنیا کے اندر نا بڑے معاملات ہو رہے ہیں. دنیا کے اندر نئے اتحاد میں نے آپ کو بتا کہ بن رہے ہیں بڑے فیصلے نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے, اور دوسرے تیسرے ایران کا معاملہ ہے, مشرق وسطیٰ کا معاملہ ہے, وہ تمام چیزیں ہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے. اس ورلڈ آرڈر کو جو دیکھیں گے وہ پیوٹن ہوں گے, صدر شی ہوں گے, ایران ہوگا, اور بہت سارے مسلم ممالک بھی شاید اس میں ہوں. غالباً یہی ایک فیصلہ تھا عمران خان کا. دیکھیے آج لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ عمران خان جو رشیا گئے تھے اور چائنا کے ساتھ گئے تھے, اور جو OIC کو یہاں پر بلایا تھا, وہ لوگ کہتے ہیں بڑی بے وقوفی کر رہا تھا خان. وہ دیکھیں ہم تو امریکن میں ہیں, ہم تو ویسٹ میں ہیں, یہ روس کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں, یہ تو تباہ ہونے جا رہا ہے روس, اس کی تو بیڑا غرق ہو جائے گا, یہ تو ابھی جنگ میں. آپ دیکھیں مجھ سے لوگ بحث کرتے تھے, کہتے 4 دن ابھی آپ دیکھیں نا سر 2 مہینے میں فیصل صاحب روس کا ہونا کیا ہے. میں کہتا اچھا بھائی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہو, ہم تو ساری دنیا میں یورپ میں آگے پیچھے اتنے عرصہ رہے بھی ہیں, لوگوں کے ساتھ کام بھی ہے, ہو سکتا ہے شاید ہم بھی بے وقوف ہیں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو. ہم جو لوگوں سے ملتے رہے یا یورپ سے لے کے ساری دنیا کے اندر جو اداروں کے ساتھ رہے ہیں, کنسلٹیشن بھی کرتے رہے ہیں, تجزیے بھی کرتے رہے ہیں, تبصرے بھی کرتے رہے ہیں, ہو سکتا ہے شاید غلط فہمی پہ ہم کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے. آج کتنے دن ہو گئے, کتنا سال, 2 سال ہونے کے قریب آ رہے ہیں. یہ وہی روس ہے جناب, یہ وہی پیوٹن ہے جو اس وقت آدھی سے زیادہ دنیا کی قوم کو اس وقت وہ لیڈ کر رہا ہے. اور آج بیٹھ کے 2 دن سے جو برکس کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں فیصلے کیے جا رہے ہیں, بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. جو ورلڈ آرڈر جو ہے نا دنیا کا, وہ پھر تبدیل ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ.
کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں اگر مسلمان آئے اور انہوں نے اگر سچ کے اوپر حقیقت پہ بات کی اور حقیقت کو دیکھا جو کہ ابھی تک دیکھ رہا ہوں میں، تو سچ ہوتا ہے جو حقیقت ہوتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی حمایت ہوتی ہے. اللہ کی دیکھیے، اللہ کا انصاف یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. یہ تو ہم لوگوں نے بنا رکھا نا کہ اللہ صرف میرا ہی ہے. مطلب فیصل صاحب کہیں گے تو فیصل صاحب کا اللہ ہے، باقی اینتھونی کا نہیں ہے اللہ بھی. نہ، ایسی بات نہیں ہے. اگر اینتھونی سچ کہے گا تو اینتھونی کا بھی اللہ اتنا ہی ہے جتنا فیصل صاحب کا. اگر میں غلط کام کروں گا تو مجھ سے زیادہ پھر اگر اینتھونی صحیح ہوگا تو اینتھونی کی طرف جو ہے اللہ کی مت جائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ ہے، اللہ سچ ہے اور ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ امن کی بات کر رہے ہیں دنیا میں. آج بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے اور آپ اس وقت دیکھیں کہ برکس کی پوزیشن یہ ہے کہ میرے جو میں نے ابھی معلومات کی ہیں، سارا رابطے میں ظاہر سی بات ہے تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. 35 کے قریب ممالک ہیں جو اس وقت مزید ابھی درخواست میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں برکس میں آنے کے لیے. جناب، مور دین 35 کنٹریز ابھی آنے کے لیے تیار ہے اور دنیا کے تمام امیر ملک اس کے اندر آ چکے ہیں. برکس جو ہے ڈالر کی کمر توڑے گا. ڈالرائزیشن کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. اب کتنے دن لگتے ہیں اس میں ہوگا ضرور، اور کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتی جا رہی، کیونکہ روس کو تو آپ کمزور تو نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، جنگ چل رہی ہے، چلنے دیں، وہ بھی جو فیصلہ ہو. اور اس جو اجلاس کے اندر جو بھی ہو رہا ہے 2 دن سے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر 2-4 چیزیں ہیں. میں ایک تو ڈالرائزیشن کی بات آپ سے کی، ڈالرائزیشن ہوگی، ٹھیک ہے ہوگی، لیکن ایک جو سب سے اہم بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کو جو اتحاد ہے برکس کا، اس کو ایک دفاعی اتحاد بھی بنایا جائے گا. دفاعی اتحاد جو ممبر ملک ہیں وہ نیٹو کی طرح ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اور اس اجلاس کے اندر ایران کے حوالے سے بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اگر ایران کے حوالے سے برکس بڑے فیصلے کر لیتا ہے تو یقین کیجئے کہ اس تمام برکس میں ہونے والی صورتحال اور برکس میں لیے جانے والے تمام فیصلوں کا اثر مشرق وسطیٰ پہ ضرور ہوگا. تو یہاں آپ کو قوم کو نظر رکھنی چاہیے، جن کو بین الاقوامی سیاست سے، جو ہمارے لوگ سنتے ہیں ان کو، جن کو بین الاقوامی سیاست سے دلچسپی، وہ یہاں ضرور نظر رکھیں کہ برکس کے ہونے والے فیصلوں کا مشرق وسطیٰ پہ بہت اثر ہوگا. اسی لیے اسرائیل پریشان بھی بہت ہے، کیونکہ اسرائیل تیار ہے حملے کے لیے، میں آپ سے بتا رہا ہوں بالکل تیار ہے، لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اب کہاں کروں، کیسے کروں. بہت سارے معاملات میں نے بتایا، وہ معاملات ہیں. اچھا، اب پاکستان بھی تیار ہے، پاکستان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، پاکستان جائے گا. لیکن میں بتا دوں پاکستان اگر برکس میں جاتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت روکے گا. دیکھیے، ہو سکتا ہے بھارت روکے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر روس اور اگر پاکستان، دیکھیے اگر پاکستان چین کا بہت اچھا دوست ہے. اگر پاکستان کے موجودہ ڈھانچے نے، حکومت نے اگر چین کے ساتھ سنسیئرٹی رکھی صحیح معنوں میں، مطلب وہ پرانا چکر نہ کیا کہ مطلب معاشقہ تو چل رہا ہے چین کے ساتھ اور نکاح آپ نے کیا ہوا امریکہ کے ساتھ، یہ اب نہیں چلے گا. سمجھ گئے؟ آپ کو دونوں کو برابر لے کے چلنا پڑے گا. ایک کو طلاق دینی پڑے گی، دونوں سے فرینڈ شپ رکھنی پڑے گی آپ کو. تو پھر جو ہے نا، آپ برکس کے اندر ہو سکتا ہے ویسے ہی چلے جائیں، لیکن برکس سے پھر آپ کو زیادہ فائدے نہیں ملیں گے. پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کو دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا اس ٹلڈ کرنا پڑے گا اس کو غیر جانبداری کی طرف، جو کہ عمران خان نے رکھی ہوئی تھی. تو پاکستان برکس میں جا سکتا ہے اور جانا چاہیے. دیکھیے، برکس کے اندر میں بتا دوں کہ برکس نے خاص طور پر جو کام کر رہا ہے، وہ جو ورلڈ بینک ہے اور آپ کو پتا ہے یہ ورلڈ اکنامک فورم ہے، دوسرے تیسرے ترقیاتی بینک، اس سب کے اوپر جو ہے نا امریکہ کا قبضہ ہے. اور اسی چیز کو جو ہے نا برکس جو ہے نا ایک متبادل وہ اپنا گروپ بنا کے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ امریکہ کی اجارداری ختم کریں گے، اور یہ جو عالمی اداروں کے اوپر امریکہ قابو کر کے ملکوں کے اندر حکومتیں گراتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ساری یہ سب چیزوں کو ختم کریں گے. سیدھا رکھیں گے کہ بھائی جس ہمارے جو ملک ہے، ہر قوم کو ترقی کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی ترقی یافتہ ملک کو ہے. یہ بیسیکلی برکس کا ایک موٹو ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک سب بڑی خبر جو اس وقت چل رہی ہے، جب میں بات کروں ابھی بھی آئی ہے، تو میں نے دیکھا ابھی وہ ابھی سے ابتدائی ہوا ہے. میں نے کوشش کی ہے وہاں پہ استنبول میں بھی اور انقرہ میں بات کرنے کی، لیکن سر دست فوری اطلاع نہیں آ رہی. لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ ایویشن کا جو ایک سینٹر ہے وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکہ نہیں ہوا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حملہ ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ 4 یا 5 لوگ ہیں بقول ان کے. اور ابھی تو صرف 5 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے ایک سلائڈ تھوڑی سی چلی تھی، تو پتہ لگا تھا کہ وہاں پر ہوا ہے، اور اس کے اندر کچھ 4 یا 5 لوگوں کی ہلاکتوں کی خبر ہے، اور کچھ لوگوں کو سنا اغوا بھی کیا گیا. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ تو دھماکہ واماکہ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ دہشت گردی ہے، مجھے جو لگتا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے، اچھا میرا خیال ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے کہ ترکی جو ہے، ترکیہ برکس میں جا رہا ہے. اب جب ترکیہ برکس میں جائے گا تو ظاہر سے نیٹو اس کو چھوڑنا پڑے گا. ترکیہ کی مخالفت جو ہے اسرائیل کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. تو اگر برکس میں ترکی چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ترکی پھر ایران کا اتحادی بن جائے گا. تو یہ ذرا اس چیز کو ذرا میرا خیال ہے کہ ذرا آپ لوگ جو ہے نا ذہن میں رکھیں. اور پھر ترکی میں ہونے والی اچانک جو بڑی دہشت گردی ہے، خاص طور پر جو ڈیفنس کے اندر جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ جو حملہ ہوا ہے،
اس کو ذرا اس تناظر میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں. باقی کل ظاہر ہے یا شام تک رات تک اس کی تفصیلات تو سرکاری طور پہ آ جائے گی اور ہم بھی کوشش کریں گے اور کل انشاءاللہ اس پر آپ سے ضرور اپنی معلومات شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.